अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। 8 फरवरी के इंतखाबात को एक साल मुकम्मल होने पर पीटीआई का यौम सियाह बज़ाहिर सवाबी के जलसे तक ही महदूद रहा और इस जलसे में कारकुनों की शिरकत और उनके नंबर्स पर बहुत बात हो रही है। एक जानिब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी अहदेदारों से ये रिपोर्ट तलब कर ली है कि सवाबी जलसे में कौन कितने बंदे लाया, तो दूसरी जानिब ये मीडिया इतलात भी सामने आ रही हैं कि पीटीआई में धड़ेबंदी और अरकान असम्बली को कारकुनान को जलसागाह तक लाने के लिए फंड्स न मिलने की वजह से भी कारकुनों की तादाद जो है वो तवक्को से कम रही। पीटीआई ने यौम सियाह एक ऐसे वक्त में मनाया है कि जब पार्टी की सफ़ों में ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अब सिर्फ डिलीवर करने वाला और पार्टी बयानिया को आगे लेकर चलने वाला ही पार्टी में रहेगा। गुज़िश्ता साल 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2025 तक इसका जो जितना भी दरमियानी अरसा गुजरा उस पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इमरान खान न सिर्फ इस दौरान जेल से बाहर आने में नाकाम रहे बल्कि उनको 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा का सामना भी करना पड़ा। जबकि पीटीआई का इमरान खान की रिहाई के लिए 26 नवंबर को एहतजाज पार्टी वर्कर्स की हलाकत और हुकूमती ऑपरेशन पर ख़त्म हुआ, जिस पर हुकूमत के साथ नाकाम होने वाले मज़ाकरात में भी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और इसके साथ साथ वो 9 मई 2023 के वाक़यात की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती रही थी, जो कि नाकाम मज़ाकरात की नज़र हो गया। इस दौरान पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्तों की खबरें भी आती रहीं और गुज़िश्ता माह आर्मी चीफ के साथ पेशावर में पीटीआई क़यादत की मुलाकात का खूब चर्चा रहा, मगर इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। और अब इमरान खान ने जेल से आर्मी चीफ के नाम 2 खतूत लिख डाले हैं, जिनमें उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात को एक फ्रॉड इलेक्शन और इसके नतीजे में बनने वाली मौजूदा हुकूमत को एक गैर नुमाइंदा हुकूमत करार देने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से अपनी मौजूदा पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उनको ऐसे कोई खतूत मौसूल नहीं हुए। पीटीआई अब बार बार ये नुक्ता उठा रही है कि इस वक्त इदारों और अवाम के दरमियान खलीज या फासला बहुत बढ़ चुका है, जिसको कम करने की ज़रूरत है। सवाबी जलसे के बाद पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से अपनी स्ट्रेंथ का किस तयन किया, कैसा तज्जिया किया और अब पार्टी बयानिया को आगे बढ़ाने की क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं दे दूं आपको कि सवाबी में तो अच्छा इंप्रेसिव क्राउड आप लोगों ने जमा किया, लेकिन हैविंग सेड दैट सर, मेरा ये एक सवाल है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ आपके वर्कर्स और सपोर्टर्स को करते हुए देखा कि ये जलसे की सवाबी की लोकेशन क्यों सिलेक्ट हुई? वाई नॉट पेशावर? लोग बड़े शहरों में जाके एहतजाज करते हैं जहाँ पे आवाम भी ज़्यादा रहती है, सपोर्टर भी कदरे नंबर में बड़ा होता है और वो ज़्यादा जमा होते हैं लोग, बजाय इसके कि लोग सवाबी आएँ सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में जी सवाबी का जो था ये खान साहब का हुक्म था कि सवाबी पे करे और सवाबी का मकसद ये था कि सवाबी चूँकि पंजाब के साथ लगा हुआ था और हमें अंदाज़ा था कि पंजाब में तो हमें कोई इस तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी और ज़्यादातर जो 8 फरवरी को जो मैंडेट शुरू हुआ वो ज़्यादातर पंजाब का था, तो इसी बुनियाद पे था कि अगर पंजाब के लोग आना चाहते हैं तो सवाबी आ जाए, वरना हमारे लिए तो ये था कि हम पेशावर में करते, फिर मेरे लिए आसानी ये होती कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में करता। खान साहब का यही था कि 2 जगह पे, एक तो बाद में सवाबी का तो पहले से था, फिर पंजाब की क़यादत ने कहा कि हमने वहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी करना है। 2 चीज़ें मेरे लिए एज अ प्रेसिडेंट थी, एक तो यही थी कि 26 नवंबर को जो डी चौक में हुआ था उससे ये लग रहा था कि हो सकता है ये इम्प्रेशन देने की कोशिश पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर लोग दे रहे थे कि वर्कर जो तक गए, डर गए, जो भी वजह हो। दूसरी ये थी कि पहली दफ़ा ये नहीं हमारी रिवायत है कि भी हमने इस तरह नहीं किया था कि किसी को ट्रांसपोर्ट, पहले से पीटीआई के वर्कर अपने मतलब आपके तहत करते हैं, लेकिन सीएम साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, जो 3-4 हुए उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया, एलएफ को, एसएफ को, यूथ को, इवन एमपीएस एमएनएस को भी सपोर्ट किया। तो यही था कि मैंने कहा कि नहीं इस दफ़ा हम बल्कि सीएम साहब से जोड़े, मैंने कहा एमपीएस एमएनएस पे भी मैं उसकी बोझ नहीं डालूंगा क्योंकि कुछ एमपीएस एमएनएस अफोर्ड कर सकेंगे, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। तो वो जो आपकी स्टेटमेंट चल रही है कि भाई आपने नंबर मांगा है कि कौन कौन एमपीए एमएनए अपने साथ कितने कितने लोग लाए, नहीं मैंने सिर्फ उसके बाद होगा क्या? नहीं उसके नहीं, ये नहीं कि मैंने एमपीएस एमएनएस का मैंने कहा हर बंदा, क्योंकि मैंने कभी आपने पहले जो देखा था यहाँ पर अब टारगेट देते थे, फला एमपीएस इतने, एमएनएस इतने लाए, एमपीएस इतने लाए, तो अक्सर वो टारगेट वही लोग देते जो ग्राउंड के लोग नहीं होते थे, तो मुझे अंदाज़ा है कि कौन कितने लेके आ सकता है। तो मैंने किसी पे ये नहीं कि आपने ज़रूर इतने लाना है, मैंने कहा इस पार्टी को ओन करे, जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लेके आए, दिल से मेहनत करे, पार्टी के लिए करे, किसी पे एहसान न करे। लेकिन ये है कि इसमें ये होता है, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ सवाबी की जलसे से, लेकिन मैंने जो मकसद ये नहीं था कि मैंने किसी को, मैंने ये सिर्फ देखना है
کہ کون بندے، کیونکہ خان صاحب کا حکم تھا، میرا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ خان صاحب کا حکم تھا کہ آپ جو ہے 8 فروری کا احتجاج کرے. دوسری یہ کہ ایز اے پریزیڈنٹ میری تھی، ٹھیک ہے، ذمہ داری تھی. یہ تھی کہ آیا جو مجھ سے میرے ساتھ یا چلنا نہیں چاہتے تو میں خان صاحب کو اس رپورٹ کر دوں گا. تو میں صرف یہ دیکھنا ہے اور خان سے پھر اس میں مشورہ دینا ہے کہ جو بندہ محنت کرے اور جو محنت نہ کرے دونوں کو ایک ساتھ میں لے کے نہیں جاؤں گا. جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو محنت نہیں کرے گا یہ نہیں ہو سکتا. کہ اگر اسی طرح یہ ہے کہ آگے لے کر اگر نہیں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مطلب آپ خان صاحب کو رپورٹ کریں گے؟ میں خان صاحب سے مشورے پہ اس کو ریپلیس کریں گے، جو بھی ہو آگے اس کی نہیں ذمہ داری نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 9 مئی سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. مجھے بالکل اعتراض ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ جیلیں بھگتتے، کچھ لوگ آرام سے تھے. اس کے ایک آر ہوتا ہے وہ میرا کاغذات ریجیکٹ کرتا ہے، کسی دوسری کا منظور کا کیا وجہ ہے؟ مجھ پہ ایف آئی آر ہوتی نہیں تو یہ جو گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر کہتا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے اکثر کہ یہ فرمائشی گرفتاری تھی، 15 منٹ کے لیے گرفتار ہو گئے. وہ الگ چیز ہے. وہ تو اس میں نے کہا جو 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے بھگتا ہے، جو فرمائشی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے. اور فرمائشی کا تو خیر مجھے پہلے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہوتا ہے. یہ جب ہمیں 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی تو ہمیں جو بندے مجھ سے تو نہیں کسی اور MNS سے بدقسمتی سے میں بھی اس لاج میں آ گیا، تو لوگ بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا. تو جو آفر آئی تھی تو اس میں یہ اس نے کہا تھا کہ بس ہم یہاں پر جو ہوتے نقابپوش آئیں گے، آپ کو گھسیٹیں گے، آپ کی ویڈیو ڈرامائی بننے کی. نہیں یار میں تو نہیں دیا تھا زبردستی. ہاں ووٹ دے دے پھر واپس آ کے جو ہے پریس کانفرنس کر دے کہ مجھ سے لے گئی نا. یہ تک اتنی آفر آئی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ہوتا ہے نا. یہ اس سے تو اب آپ کو پتا چلا کہ اس لیے فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. گرفتاری کا مجھے پتا چلا کہ یہ جو تھی کچھ جنون بھی ہے کچھ لوگوں کو ساتھ، یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس دن یہ جو آفر آئی تو مجھے یہ پتا کہ یار یہ بھی ہوتا ہے. عجیب سی لگا کہ یار خیر آپ ویڈیو بنا لیں، نقابپوش آپ کو گھسیٹیں گے، پھر کہ یار مجھے آپ ہم پہ تنقید بھی کر لینا، تنقید بھی کرے، پریس کانفرنس بھی کرے، یہ سب کچھ کرے، لیکن اس کے بعد کرے جب ووٹ دے دینا. بس ایک طرف ترمیم پاس ہو جائے پھر آپ نے کرے. تو یہ چیز مجھے پہلے میں حیران. اچھا یہ بھی انہوں نے جنید صاحب یہ بھی بتائیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پریس کانفرنس بھی ہمارے خلاف کر دیں اور 75 کروڑ بھی لے لیں. 75 کروڑ لے لے بس. بلکہ ہم نے پھر اس طرح کہی کہ یار 5 بندے ہیں، ہم نے کیونکہ پنس گئے تھے، ہم نے کہا اکٹھی یہ تک کی کہ یار بس پھر مولانا سے بات نہیں کرتے. ایک 5 ہیں تو 5 کے ایک گورنرشپ دیں گے، ایک پھر منسٹری دیں گے، 5 ارب روپے کا فنڈ دیں گے. اور بچوں کا پہلی دفعہ میں نے، کیونکہ میرا نہیں تھا میرے پاس، کہ یار گولڈن ویزا لگائیں گے بچے اوپر چاہے. اور یہ اچھا پھر جب یہ نہیں ہوا تو ہمارا ایک MNA صاحب جو تھا وہ ہم تو پارٹی سے ریلیشن تھی اس کی نہیں تھی، تو اس سے کہ اگر 4-5 نہیں آتے تو ایک کو ہمارے ساتھ جانے دے. اور مجھے کوئی انجیکشن کا نام بتایا کہ وہ انجیکشن لگائیں گے، پھر وہ جب آئے گا تو اس کو لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نارمل نہیں جا رہا ہے. تو پھر آپ نے صرف یہ گواہی دینے کہ یار یہ تو مجھ سے ملا بھی، اس نے تو مجھے پہچانا بھی نہیں، یہ تو اپنے حواس و حواس میں ہی نہیں تھا، بس صرف ووٹ ڈالے پھر بعد میں جو کرنا ہے کہنا ہے کہہ لے. تو میرا تھا کہ 9 مئی سے پہلے بھی کچھ تھے، اب بھی کچھ لوگ ہے جو محنت کرتے، کچھ بیچارے صرف تعلق کی بنیاد پہ کسی کے گروپ کی وجہ سے اس کو نوازتے ہیں، اس کو منسٹریاں ملتی ہے، اس کو سیٹیں ملتی ہے، اس کو پوزیشنیں ملتی ہے. تو میں سب کو میں نے یہ کہا کہ اچھا تو آپ نے پھر جنید اکبر صاحب یہ سارا جو کہانی ہے کہ یہ ڈرامہ بھی کریں گے، پیکیج بھی، گولڈن ویزا بھی ہے، 75 کروڑ وغیرہ بھی ہیں، یہ ساری کہانی آپ نے پھر خان صاحب کو جا کے سنائی جب ان سے ملاقات ہوئی؟ اس کے بعد تو میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن قیادت کو میں نے بتائی کہ اس طرح آفر آئی تھی اور یہ کئی نے قبول کی ہے. یہ کچھ تو سامنے آ گئے، کچھ سٹینڈ بائی تھے. سٹینڈ بائی کا وہ سٹینڈ بائی کو تو ابھی شوکاز دیے ہوئے ہیں، شوکاز دیے، لیکن اصل میں وہ تو ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سٹینڈ بائی دیتے اس کی پیسے کم میں لیتے، جس نے ووٹ ڈالا اس کو زیادہ تھے، مختلف آفریں تھی. تو اس طرح کچھ چیزیں تھی. تو میں نے یہ کہا کہ میں جزا سزا لاؤں گا، پارٹی میں یہ نہیں ہو سکتا. اور سب کو پتہ ہے کہ نہ میری یہ خواہش تھی، نہ ضرورت ہے، نہ میں عہدے میں انٹرسٹڈ ہوں. صحیح ہے. اگر خان صاحب اچھا آپ کو یہ عہدہ ویسے پہلے بھی آفر ہوا تھا، آپ نے لینے سے انکار کیا ہوا تھا، ایسا ہے؟ جی یہ صوبائی صدر میں تقریباً 96 سے ہے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی صوبے کا رہا ہوں. میں اب اس سے پہلے میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا مرکزی. میں مختلف عہدے، لیکن میں سب لوگ گواہ ہے کہ مجھے زبردستی عہدے دیے گئے. میں نے کبھی میرے حلقے سے زیادہ میرا نہیں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اور چیز میرے نہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں بھائی خان صاحب کے قریب ہو، عہدے ہو بڑے بڑے، تو آپ کو عہدوں کا شوق نہیں تھا؟ 96 سے میرا خیال ہے مشکل سے میں 10-12 دفعہ میں بنی گالا گیا ہوں گا جب خان نے بلایا. میرا خیال ایک دفعہ میں اس طرح کی کہ میں نے ٹائم مانگا تھا.
اور مشکل سے 5-6 دفعہ میرا باوجود اس کے کہ میں اس سیٹ اپ میں سب سے پرانا ہوں. ہے اسپیکر صاحب کچھ اور لوگ بھی ہے لیکن کچھ درمیان میں 6 سال غائب تھے, کچھ 7 سال غائب تھے, کچھ 5 سال غائب تھے. میں واحد بندہ ہوں, یا شاہ فرمان صاحب 1-2 اور ہوں گے جو مسلسل رہے پارٹی کے ساتھ, لیکن کبھی میری ضرورت اور خواہشات یہ نہیں ہے. تو میں اپنے جو ہے اپنے سٹائل سے سیاست کروں گا. خان صاحب میرے ساتھ اگری ہوں گے تو ٹھیک ہے, اگر خان صاحب نہیں ہو گے میں عہدہ چھوڑ دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کام نہ کرے, مجھے پارٹی کو سیریس نہ لے, اپنی ورکر کو سیریس نہ لے. مجھے اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میں سب. اور یہ اسکروٹنی ساری آپ کی صرف کے پی تک رہے گی محدود, یا آپ مشورے اور خان صاحب کو رپورٹ پنجاب سائیڈ کی بھی دیں گے؟ انپٹ دے سکتا ہوں, باقی تو میرا جو ہے وہ میرا ہے وہی تک محدود رہوں گا. میری زیادہ ہوگی اس پہ, کیونکہ ہماری صوبائی تنظیم بنی ہے, مجبوری تھی. کبھی فزیکل میٹنگ نہیں ہوا, ریجن کی نہیں ہوا, ڈسٹرکٹ بھی اس طرح خانہ پوری کی گئی. تو میری زیادہ کوشش ہوگی کہ ایک تو یہ کہ میں فائنانس کا, میری یہی کوشش ہوگی کہ میری طرح مڈل کلاس کے لوگ عہدوں پہ آئے, کیونکہ یہاں پر اس کو کسی فائنینشیل پوزیشن دی کی جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک میکنزم بنا رہا ہوں, جلسے سے ابھی فارغ ہو گیا ہوں. تو میری یہی ہوگی, میں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے 1000 بندے کی پی سے ملوں گا, آسانی سے مل جائے گا. تو کوئی جو مجھے منتھلی 5000 دے سکتے, 5000 سے زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ یہ انویسٹمنٹ بن جاتی ہے پارٹی فنڈ کے لیے. تو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ابھی تو مجھے ثوابی تنظیم نے اس میں کافی سپورٹ کیا, سیم صاحب نے بھی آفر کی, میں نے بھی کہا کہ یار کوئی کنٹریبیوٹ کرتے, اس نے کہا نہیں ثوابی کیونکہ جلسے کے لیے تو فنڈ چاہیے, پیسہ چاہیے, لیکن پہلی دفعہ ہے کہ ورکر خود سے آئے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو پہلی دفعہ ہوئی ہے, اس جلسے کی اگر ہم تصویر دیکھیں, پیچھے بیک گراؤنڈ سٹیج وغیرہ دیکھیں, تو مختلف, ہم نے ماضی میں بھی جلسے کور کیے ہیں, میں خود بھی بہت سارے جلسوں میں گئی ہوں, وہاں پر مختلف اور متعدد پارٹی کے اہم لیڈران کی تصویریں ہوتی تھی. اس دفعہ تصویر صرف ایک آدمی کی تھی. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ صرف خان صاحب کی تصویر تھی, اور کسی نے گلہ نہیں کیا کہ جنید صاحب میری تصویر آپ خان صاحب کے ساتھ لگائیں, میری نہیں لگائی؟ یہ والے مسئلے پھر پارٹی میں بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ تصویر لگائی یا نہیں لگائی. میں جو صوبائی صدر میں کرسی پہ نہیں بیٹھا, آپ نے سب نے دیکھا. میں نے کہا یار یہ والی چیز میں یہاں بیٹھا, میں ادھر بیٹھا, میں نے تقریر پہلے کی یا پھر کی. مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ آپ نے آگے جس کو چلانا ہے, خان نے کہا کہ آپ نے جو اسٹریٹجی بنانی ہے اور آپ نے کی. مجھے یہ بھی کیا اپنی تقریر, لیکن مجھے پتہ ہے کچھ لوگ یہ آگے تقریر پچھلی, میں نے کہا یہ میرے ایشو نہیں ہے, یہ والی کرسی, میں نے کہا یہ ایشو میرا نہیں ہے. کرسی یہاں تھی, کرسی وہاں تھی, کرسی تھی یا نہ تھی, تصویر تھی یا نہیں. ایشو آپ خود کیسے مینیج کریں گے جب کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ او جنید اکبر خان آپ نے مجھے ادھر نہیں بٹھایا اور مجھے تقریر ادھر نہیں کرائی؟ صورت جب لوگ ہوتے ہیں جب میں خود بیٹھا ہوں, جب میں خود بیٹھا نہیں تھا تو کوئی اور نہیں کہلا کرے گا یار میں صوبائی پریزیڈنٹ میں کرسی پہ نہیں بیٹھا, تو باقی بھی گزارا کر لے. تو جب اسی پہ پوزیشن خراب ہوتی ہے, جب میں اپنا تصویر لگاتا ہوں کسی اور کی نہیں لگاتا, میں خود بیٹھتا ہوں کسی اور کی کرسی نہیں ہوتی, پھر مشکلات ہوتے. جب میں خود نہیں کروں گا کوئی اور. تو اس دفعہ تصویر صرف خان صاحب کی تھی بس, اور کسی کی تصویر نہیں. اچھا اب جنید صاحب 1 سال گزر گیا ہے, اب ذرا وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں. 1 سال گزر گیا ہے, الیکشن ہو گئے, 26ویں آئینی ترمیم اس میں آ گئی, ہم نے دیکھا ہائی کورٹس میں کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھا. وکلاء کا احتجاج بھی آج ہو رہا تھا اسلام آباد میں بھی, وہ بھی ہم نے دیکھا. آپ لوگوں نے بھی احتجاج ثوابی کا جلسہ کیا, کی سچویشن ذرا بہت زیادہ آئیڈیل نہیں تھی, لیکن ثوابی میں بہرحال امپریسو کراؤڈ تھا. اب اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ یہی احتجاج کیری آن کریں گے یا ابھی خان صاحب سے پہلے ملاقات کریں گے؟ آگے کیا کریں گے؟ پارٹی کیسے اپنی اس تحریک کو جان ڈالے گی اس میں مزید؟ نہیں, وہ تو خان صاحب جیسے حکم کریں گے انشاءاللہ وہ آگے جائیں گا, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, کیونکہ عدالتوں سے ابھی کوئی امید رہ بھی نہیں گی. جس طرح انہوں نے اپنے ورکرز کو جس طرح میں کہوں گا نوکریاں دی عدالتوں میں, اس طرح پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا, یہ فلاں اتنے جج فلاں پارٹی کے, اتنے فلاں پارٹی کے, اتنی فلاں کو ریکمنڈ کرے گی. اس طرح جو ہوتی ہے ہماری جو 26 مئی کے جو ورکرز ہے اس کی ہماری تاریخیں نہیں لگتی. یہاں پہ میں نہیں کہتا 6 ججوں ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ ہمیں اداروں کی طرف سے ہم پہ پریشر ہے, ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. یہاں پر ATC کی ججوں نے کہا کہ ہم پہ, تو اس میں کب چھپی کوئی بات ہے نہیں. تو عدالتوں سے تو کوئی امید ہے نہیں. یہاں پر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ نہیں بیٹھتے, ہم نے کہا کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں. پھر جو ہماری سب سے بڑی تھی جو 8 فروری کو ہمارے ساتھ جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا, آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ بات کریں گے, حکومت نہیں بیٹھے گی. ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا جو 9 مئی کے الزام مجھ پہ ہے, میری پارٹی پہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرو, آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, آپ بھاگتے ہیں, الزام بھی مجھ پہ لگاتے, بھاگتے بھی. کیسے کریں گے تو آگے؟ مختلف آپشن ہے اس پہ. یہ بھی ہے, میں کل میں نے بات کی کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ آپ بولے, میں نے کہا میں اس کو ایکسپلین کر دوں.
اکتوبر میں جب ہم آئے تھے تو اکتوبر میں ہماری تیاری یہ نہیں تھی کہ ہمیں گرفتار کریں گے، اور جو اس طرح میرے ورکر، یہ میں آپ کو بتا دوں 3 دن تک لوگ ورکر کو بھوکا رکھا گیا. ایک جو پولیس وین ہوتی جس میں مشکل سے 17-18 بندے ہوتے، 40-45 بندے اس میں رکھے گئے، گرفتار کر کے 2 دن اس میں بٹھائے. واش روم نہیں تھی. یہ 26 نومبر والا سارا واقعہ 26 نومبر والا بھی اور اکتوبر والا میں آپ کو میں بتا دوں اس طرح 5 اکتوبر آپ 5 اکتوبر والا اس کو میں 36 گھنٹے، کسی کو 40 گھنٹے اس پہ رکھا گیا. 30-40 بندوں کو جو ریاست نے ان کے ساتھ کیا، جس طرح اس کو مارا گیا. تو میں نے کہا جب اکتوبر میں ہم آ رہے تھے تو میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں، میں وہ کہتا ہوں جو کرتا ہوں. میں نے سب کو جو بلایا تھا میری وہ ریکارڈ پہ ہے، میں نے کہا وہ بندہ جائے جو یہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہو. میں نے کہا جو اس میں جیل بھی ہوگی، اس میں یہ تو بالکل ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریاست ہم پہ گولیاں چلائے گی. تو میں نے اکتوبر کے لیے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ لوگ جائے، یہ بھی کہا کہ جو گھر پہ اکیلا ہو وہ نہ جائے، جو اکتوبر میں جیل وہ نہ جائے، جو بوڑھے ہو وہ نہ جائے. اس پہ تنقید بھی مجھ پہ ہوئی کہ آپ لوگوں کو کم کر رہے. میں نے کہا جو اپنی مرضی کو گھر والوں کو بتائے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، کوئی پکنک پہ نہیں جا رہا ہوں، میں نے ہو سکتا ہے جیل جاؤں، یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ گولیاں کھائے گی. میں نے کہا اس دفعہ جو میں کہوں گا، میں نے وہ کہوں گا کہ وہ لوگ آئے جو گولیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں نے ہتھیار اٹھانا ہے. تو اب آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا کہ وہ بندہ آئے جو گولیاں کھا سکتے، جس کو پتا ہو کہ ریاست ہمارے ساتھ کیا کرے گی. تو ہمیں اس دفعہ کیونکہ ہم ذہنی طور دونوں اکتوبر والے بھی تیار نہیں تھے کہ گرفتاری ہوگی اور یہ ہوگا پھر ریاست ہمارے ساتھ. ہم نے پولیٹیکل ورکر ہے، پہلے بھی گرفتار ہو جائیں گے، نکل آئیں گے. یہ ریاست یہ جبر جو جیلوں میں وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. نومبر میں جو ہوا وہ بھی نہیں کر رہے تھے. اب ہم ذہنی تیاری کے ساتھ کہ آپسی پہ گولیاں پڑ سکتی ہے. لوگ تیار بیٹھے ہیں. لوگ کل میں نے جلسے میں بھی کہا لوگ تیار بیٹھے ہیں، لوگ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اب بھی ایک بندہ جیل میں ہے، اس کے والد صاحب کو جب اس سے میری بات ہوئی تو لسٹ ہمارے پاس آئے، کسی نے اس سے سرکل کھینچا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے صاحب مجھ سے چھپائے نہ ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہو. یقین کرے، حلفیہ میں کہتا ہوں. اس نے مجھے یہ کہا. میں نے کہا بھائی جان شہید نہیں ہوا، جیل میں ہے. اس نے کہا یہ سرکل ہے، اگر آپ مجھ سے چھپاتے مجھے فخر ہوگی کہ میرا بیٹا، میں یہ کہوں کہ نئے پاکستان کے لیے میرا بیٹا شہید ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بھی پاکستانی جان جائے. بالکل بالکل میں سمجھ یہ جذبہ ہے لوگوں میں. تو مجھے جو بار بار میں کہتا ہوں، میری خواہش نہیں ہوگی، میں یہ ریاست کو اون کرتا ہوں، میں اداروں کو اون کرتا ہوں. یہ فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے جو بلوچستان میں ہوا. آپ ٹی پی کو یہاں پر آپ یہ جو رویہ، میں نہیں صرف میرے ورکر نہیں پڑے، میرے اپنے گاؤں کے 4 بندے جو ایئرپورٹ آئے تھے اس کو بیچارے کو پکڑا گیا. میرے اپنے ڈسٹرکٹ کے ایک بندہ یہاں پر کسی کے ساتھ 9 کرتا، اس کو پکڑا گیا. ابھی 9 FIR اس پہ ڈالی. جو یہاں پر اسلام آباد کے MNA صاحب جو نن سے اس کا تعلق، اس نے کہا کہ میرے گھر کے نوکر جو پختون ہے، صرف اس بنیاد پہ اس کو پکڑا گیا. جو ریاست یہ جو کر رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے. عقل سے کام لینے. میں نہیں چاہوں گا کہ ادارے کمزور ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان ادارے میں آج ایک بندے سے میرا نہیں لگتا کل یہ ریٹائر ہو جائے گا. ادارہ تو میرا ہے. یہ تو آج یہاں ہوں گے، کل کوئی کینیڈا میں ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں. نہیں تو رہتے بھی یہاں نہیں ہے، لیکن میں تو یہاں رہتا ہوں، میرے بچے یہاں رہتے ہیں. لیکن ابھی تو ادارہ خاموش ہے نا جنید صاحب. آپ لوگ لیٹر لکھ رہے ہیں لیکن وہ آگے سے بات نہیں کر رہے، وہ انگیجمنٹ نہیں چاہ رہے. نہیں انگیجمنٹ یہ تو اگر میں بھی کہوں غلط بیانی کر رہے، وہ بھی کہیں وہ بھی غلط بیانی کر رہے. رابطے ہوتے مسلسل ہوتے، ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ ہاں دونوں طرف سے ہوتی ہے. رابطے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہیں. یہ رابطے مسلسل ہوتے ہیں اور آج سے نہیں، 9 مئی سے پہلے بھی ہوا، 9 مئی کے بعد بھی ہوا. تو ان رابطوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کس بات پہ بات ہوتی ہے؟ بات جو ہماری جو ابھی سیم صاحب نے بات کی اور کوئی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 1% باقی رہ گئی تھی، کوئی 2% کی بات کرے. جو 1% کا یا 2% کا یا 100% کا، بات یہی ہے کہ ادارے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم 2 سال تک مزید چلے. اسی پہ ہم پھنسے. صرف 2 سال؟ 2 سال مزید چلے. 1 سال گزر گیا، 2 سال اس کو اسی سسٹم. پھر کیا مڈ ٹرم الیکشن؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر میٹ یہ ماننے کو ہم تیار نہیں ہے، ورنہ کیسز بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی ختم ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ہم کسی صورت اس کو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے. ابھی تو ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے جائیں گے. اپوزیشن کی اس میٹنگ میں اکثریت کی یہی رائے تھی کہ نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کرے. تو ابھی تو ہو سکتا ہے اس سے میں ہم کر لیں، ہم انشاءاللہ اپوزیشن کی کنسنسس سے ہو سکتا ہے نئے الیکشن پہ جائیں. بہت شکریہ ادا کریں گے جنید اکبر خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر.
اور جاتے جاتے بڑا ہی، ویسے تو یہ سارا انٹرویو انکشافات سے بھرپور تھا، لیکن جاتے جاتے ایک بہت بڑی خبر دیتے گئے ہیں جنید اکبر خان صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے مسلسل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ذاتی طور پر بھی ہو رہے ہیں اور پارٹی کے ڈفرینٹ نمائندوں کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہو رہے ہیں اور دونوں اطراف سے ہو رہے ہیں، کہیں ان کا میسج آتا ہے تو کہیں ہمارا میسج آتا ہے، تو یہ رابطے استوار ہوئے ہوئے ہیں اور بڑے عرصے سے چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی خواہش یہ ہے کہ 2 سال تک یہ موجودہ سیٹ اپ یعنی کہ یہ موجودہ گورنمنٹ چلتی رہے اور 2 سال بعد پھر معاملات جو ہیں وہ تبدیل کیے جائیں، جس پر کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ رضامند نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الفول اس حکومت کو گھر بھیجیں اور نئے انتخابات کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے یا ان کا جو مطالبہ ہے، دونوں میں سے کون سی چیز پریویل کرے گی یا کوئی اور چیز سامنے آئے گی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ موجودہ سیاسی منظرنامے کے تناظر میں حکومتی موقف جانیں گے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج پر حکومت کو کتنی پریشانی ہے، کیا ہے یا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج بھی ایوان میں اجلاس کے دوران پی ٹی آئی اراکین نے عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائے ہیں اور ایوان کا بائیکاٹ بھی کیا۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے آرمی چیف کو 2 خط لکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے خط لکھا۔ عمران خان کے بقول پارلیمنٹ اس وقت فنکشنل نہیں ہے اور یہ ایک فراڈ پارلیمنٹ ہے جس میں صدر، وزیر اعظم اور وزراء سب جعلی ہیں اور اسی لیے ان کو پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، جبکہ عمران خان کو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کامیاب ہوگی۔ عمران خان نے یہ الزام لگایا ہے کہ حکومت کے 2 ہی مقاصد ہیں کہ 8 فروری کی دھاندلی سامنے نہ آئے اور پی ٹی آئی قیادت کو جیلوں میں ہی رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے بھی بطور احتجاج واک آؤٹ کیا ہے، جبکہ عمران خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپنی میڈیا ٹاک کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ قوم اس وقت ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان کو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ان سب معاملات کی کیا سمجھ آ رہی ہے، اس گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ خرم، وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے جو عمران خان صاحب نے خط لکھے اور ان خطوط کی وجوہات انہوں نے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سارے جمہوری راستے ہی بند کر دیے، نہ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، نہ مجھ سے لوگ ملنے آ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے خط لکھا ہے، اس وجہ سے وہ مجبور ہو گئے خطوط لکھنے پر۔ لیکن میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے فروری کے آخر میں بانی چیئرمین نے آئی ایم ایف کو خط یہ کہا تھا کہ جب تک الیکشن کا آڈٹ نہ ہو جائے آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی مدد فراہم نہ کرے، تو لہذا وہ ملک دشمنی کے خط پہلے بھی لکھتے ہیں، یہ بھی لکھے ہیں، کیونکہ اس بات کا اظہار کہ وہ آرمی چیف سے اپنی سیاسی مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں۔ آن دا گراؤنڈ صورتحال جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں زمینی حقائق بڑے تلخ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک جماعت جو جمہوری ہونے کی دعوے دار ہے، اس کی طرف سے ایسے خط لکھا جانا جو ہے وہ جمہوریت کی جڑیں کاٹنا ہے۔ تو لہذا انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کے خط کے ذریعے پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں، وہ پاکستان کی جمہوریت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ، اور ان کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ 1 سال میں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فساد کی سیاست تھی، 5 رینجرز کو اور 1 پولیس مین کو شہید کرنے کی سیاست تھی، ایک بلوے کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی سیاست تھی، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور لہٰذا اب وہ دوسرے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیا، خیبر پختونخوا کے سارے وسائل بھی اس میں اپنی کوشش میں جھونک دیے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو لہٰذا اب انہیں اس بات پر سوچنا ہے، اور ہم سب کو اس بات پر سوچنا ہے کہ اب جب کہ 1 سال ہو گیا ہے، پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم ان کی زندگیاں بہتر کریں، ہم ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کے بارے میں سوچیں، ہم پاکستان کی جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس پر سنجیدگی سے بات کریں، اور اس میں دیکھیے اس تمام تر جو حملہ بانی چیئرمین کی جماعت نے انتشار کے ذریعے، فساد کے ذریعے کیا، اس کے باوجود شہباز شریف کی کابینہ نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو استحکام دے دیا ہے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے جو مہنگائی 38% تک گئی تھی وہ 2.4% تک آ گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن قیمتیں بڑھنا بند ہو گئی ہیں، اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے، کریانے کی دکان پہ بھی نظر آ رہا ہے، سڑک پر لگے جو ٹھیلے ہیں ان سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں سبزیوں کی قیمتیں لکھی ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو 22% انٹرسٹ ریٹ تھا جس کی وجہ سے کاروبار کے بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، وہ اب آدھا رہ گیا، وہ 12% پر آ گیا، اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگا۔ تو اس آنے والے جو چند مہینے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو کاروبار ہے اس میں بھی ایک بڑھاوت اور گروتھ نظر آئے گی، جبکہ
بالآخر جو ٹھیک ہے سرمایہ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو گئی ہے. اسی طرح جو دو اور باتیں ہیں جی بڑی اہم, جی کہ جو پاکستان کا بیرونی اکاؤنٹ تھا جو ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ہوتا تھا, اور جو کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیڑا غرق ہو گیا, اب وہ 94 کروڑ ڈالر جو ہے وہ سرپلس میں ہے. پاکستان کا روپیہ پچھلے 16 مہینے سے مستحکم ہے ڈالر کے اگینسٹ. اور جو انتشاری ٹولوں نے کوشش بھی کی تھی کہ بیرون ملک وہ بھی وہ کہتے ہیں پاکستانی ویسے مینجڈ ہے, وہ تو ان کا الزام تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو روپے کی کہتے قدر رہیں گے, بھی لیکن انہوں نے فج کی, انہوں نے وہ جان بوجھ کے کوشش کر بڑھائی کے ہوئی ہے. انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے. پاکستانیوں نے پہلے سے زیادہ ترسیلات زر بھیجی ہیں, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے ان میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ نظر آ رہی ہے. تو لہذا ایک استحکام آ گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں خوشحالی پھیل گئی, ابھی بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن کم از کم جس مصیبت کا ہم شکار تھے ایک سال پہلے, الحمدللہ شہباز شریف نے ہمیں اس سے نکال دی. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب, ایک اور چیز ہے کہ ایک سال تو چلیں حکومت نے پورا کر لیا, اور 8 فروری سے پچھلے سال سے لے کر اس سال کے 8 فروری تک ہم نے وقت گزار لیا. لیکن آپ سے پہلے پروگرام میں جنید اکبر صاحب موجود تھے, اور انہوں نے ایک بڑی عجیب سی خبر سنائی ہے, اور وہ میں آپ کے بھی اس پر ٹیک چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے رابطے رہے ہیں اور تھرو آؤٹ چلتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیں یہ آفر کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حوصلہ رکھے, تسلی رکھے, اور صرف 2 سال کے لیے اس حکومت کو آپ چلنے دیں. جس پر کہ ہم نہیں مانے, ہم نے کہا نہیں بھائی 2 سال کا بھی ہم انتظار نہیں کریں گے, ان کو آپ فوراً فارغ کریں. تو اسٹیبلشمنٹ تو پی ٹی آئی کو 2 سال کی آفرنگ کرا رہی ہے ان کے مطابق. دیکھیے وہ ان کی پی ٹی آئی مقتدرہ کی پیداوار تھی, اور آج بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ اسی گود میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں سے ان کو اقتدار ملا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس, ہم یہ بھول جاتے ہیں, اور آج تک ابھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, کہ انہیں خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے اب 12 سال ہو گئے, اور وہاں کیا ریکارڈ ہے. وہاں انہوں نے وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کو سوائے یہ کہ دہشت گردی ڈیلیور کی ہے, اور بدحالی ڈیلیور کی ہے, اور بدامنی اور تعلیم کا جو ہے بہت ہی گرا ہوا معیار ڈیلیور کیا ہے. تو لہذا ان کو اب اس پر سوچنا ہے کہ جب اب ان کی جو فساد کی سازش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے, کہ انہوں نے آگے کیسے جانا ہے. اور اگر یہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو راستہ ہے وہ راستہ وہی ہے کہ وہ ہم سب کو, دیکھیے چیلنج ہم سب کے لیے برابر ہے, لیکن وہ ہم سب کو بتائیں کہ پاکستان میں تعلیم کیسے ڈیلیور ہوتی ہے, صحت کیسے ڈیلیور ہوتی ہے, امن و امان کیسے ڈیلیور ہوتا ہے. لیکن وہاں تو اس وقت دہشت جو ہے ہر روز بڑھ رہی ہے, اور صوبائی حکومت کسی بھی طرح اس کو روکنے میں ناکام ہے, اور تمام جو الزام ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈال دیتے ہیں, حالانکہ ان کی بھی برابر کی ذمہ داری ہے صوبے میں امن و امان کی. اور پہلے جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ ہے, لیکن وہ ہر کس جہاں بھی جیسے فرقہ واریت ہوئی کرم ایجنسی میں, وہاں بھی وہ ناکام ہوئے اس کو کنٹرول کرنے میں, اور وفاق سے مدد طلب کرتے رہے. تو جو ایکچوئل گورننس ہے اس میں نہ ان کا انٹرسٹ ہے, وہ تو چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار رہے اور اس انتشار میں سے ان کا اقتدار نکل. لیکن خرم صاحب, جو انتشار جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ انتشاری ٹولہ ہے, یا آپ لوگ یا حکومت کہتی ہے, وہ انتشاری ٹولہ اسی صوبے میں جہاں پر امن و امان کی صورتحال بڑی ابتر رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور بڑی خراب بھی ہوئی ہے, وہاں پر وہ پرامن جلسہ کر دیتے ہیں. پنجاب میں ان کو آپ کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں بھائی تم لوگ انتشاری ہو, تو کے پی میں کیوں نہیں انتشار ہوتا ان کے جلسوں میں؟ جو سارا انتشار پنجاب میں تھوڑی انہوں نے کرنا ہے, آپ لوگ بھی تو پھر ظلم کرتے ہیں نا, ان کو احتجاج نہیں کرنے دیتے. نہیں, تو اگر یہ کچھ جلسے چاہے کے پی میں ہی پرامن کرتے ہیں تو انہیں ضرور اجازت ملے گی, کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں, جب یہ سڑک پر آئے تھے تو انہوں نے 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جانیں لی, اور اس کا کوئی حساب نہیں. ابھی اس کا حساب کتاب ہونا ہے کہ وہ جو ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں, جو اب آپ دیکھیے کہ یا تو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں یا اس انتشاری ٹولے کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. تو لہذا ہم سب کو اس پر سوچنا ہے کہ, اور یہ بھی ایک مشترکہ بات کرنے والی ہے پارلیمان میں. لیکن سر اسی کے حوالے سے تو جوڈیشل کمیشن بنانا تھا نا, جوڈیشل کمیشن تو وہ کہہ رہے ہیں جن پر الزام ہے وہ کہتے ہیں بنا لو, آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بنانا. 21ویں صدی کے پاکستان میں احتجاج کیسے ہوگا, اور یہ بات ہم سب پر واضح ہے کہ وہ متشدد نہیں ہو سکتا. ایسا احتجاج نہیں ہوگا جس میں پولیس کے اہلکاروں کی جانیں جائیں یا پاکستانیوں کی جانیں جائیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس 1 سال میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ جو تحریک انتشار ہے, چاہے وہ 8 فروری ہو یا 26 نومبر ہو, ان کے کسی بھی طرح کے ٹھوس ثبوت
किसी भी वॉकर फोरम पर लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। इनके पास बहुत अच्छा मौका था, हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे थे कि वो पूरा डॉसिए जो है, जो भी इनके पास थे, अगर सबूत थे, चाहे वो 8 फरवरी के थे, चाहे वो 26 नवंबर के थे, वो पब्लिश्ड फॉर्म में लेकर आते और कहते देखिए ये सबूत हैं, ये लोग हैं, यहाँ ये गड़बड़ हुई है, आप इस पर कमीशन तो क्यों वो नहीं बनाते? मज़ाकरात में तो अब नहीं देंगे ना, वो तो जुडिशल कमीशन में देंगे सबूत। नहीं, देखिए ना जी, नहीं देखिए, जब तक सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर अनोखे लाडले को रियासत खेलने के लिए नहीं दी जा सकती। आपने कोई एविडेंस प्रोड्यूस करनी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, वरना जिस तरह हमेशा इनकी आदत है, पहले भी यही था कि जी एक फिशिंग एक्सपेडिशन करते हैं कि जी कमीशन बन जाए, अदालत में मामला चला जाए, फिर देखेंगे सबूत आते हैं कैसे आते हैं, और जब आखिरी लेकिन दफा खुर्रम साहब, इनको उनके बहुत सारे लोग तो गिरफ्तार हैं, ट्रायल्स भुगत रहे हैं, 9 मई के ट्रायल से भी कुछ नहीं निकल रहा है। यास्मीन राशिद हो गई या जो पंजाब के जी तो लीडरान देखिए, उनके कैद हैं, कल ही कुछ नहीं रहा वहां पे। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो फिर वो सब लोग जिन्होंने वो केसेस बनाए हैं उनको भुगतना पड़ेगा, वो किसी भी जमात के हो। लेकिन यहाँ इशू ये है कि अभी तक जो बहुत दो संजीदा इश्यूज के ऊपर उन्होंने एजिटेट भी किया है, अभी तक वो कोई भी एविडेंस सामने नहीं ला सके, सिवाय इल्जामात की एक धुंध है जो फैलाई हुई है। ये जब मैं जो याद कराना है कि 10 साल पहले भी इन्हीं दिनों में हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई के साथ, और उस वक्त जब उनको बाकायदा तौर पर पिन डाउन किया गया उस टीओआर में जिसके तहत वो जुडिशल कमीशन बना, तो उस जुडिशल कमीशन में इनके तमाम इल्जामात रद्दी के ढेर साबित हुए। कहते थे हमारे पास वैगने भर भर कर सबूत है, जब वो गाड़ियां भरकर आई तो वो रद्दी साबित हुई, और जुडिशल कमीशन ने कहा कि हमें मुनज़्ज़म धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। तो लिहाजा ये इल्जामात की एक मुस्तकिल सियासत है, ये वो तो खैर लाइबल और वो तो स्लैंडर ठीक की है, वो सियासत लेकिन है जो दोनों वो तरफ कर से रहे है ना खुर्रम साहब, आप लोगों की तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है। जुडिशल कमीशन बन जाता तो हमें भी जरा क्लैरिटी मिलती कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो आपके एक पॉइंट से मुझे एक और जुमला याद आया कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम है ये भी, तो वो तो इस रिजीम को, इस हुकूमत को भी हाइब्रिड कहते हैं। तो चाहे वो लोग उनकी गोद में जाके बैठे या आज की हुकूमत बैठ गई, सारे ही उनकी गोद में बैठते हैं जाके। ख्वाजा साहब हमारी पार्टी के सीनियर तरीन कायदीन में से हैं, वो बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी बात को हम मान भी लें, तो हमें इससे निकलना है ना, उसका रास्ता ढूंढना है, और उसका रास्ता मुक्तदरा को खत लिख लिख के दरखास्तें देने से नहीं होगा, आपस में बात करने से होगा, पार्लियामान को तकवियत देने से होगा, और सड़क की बजाय पार्लियामान में अपने मामलात को डिस्कस करने और हल करने से होगा। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसका तरीका वाज़ेह है कि वो सड़क से एजिटेशन के जरिए, और ये जो खतबाजी हो रही है इसके जरिए नहीं निकलेगा। लेकिन फाइनली क्विकली बता दीजिए कि जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी थी, वो लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो हमारी एक मुलाकात भी अनफेटर्ड तरीके से नहीं करा सके हमारे बानी से, तो उनके पास इख्तियार नहीं था। तो फिर अगर इख्तियार नहीं था तो फिर कैसे बैठेंगे सियासतदानों के साथ? देखिए, तारीख में जब लिखा जाएगा तो ये सब बहाने जो हैं वो रद्दी साबित हों। अगर वो संजीदा हैं, चाहे वो पाकिस्तान को एक सही जमहूरिया बनाने में संजीदा है, अगर वो पाकिस्तान की गवर्नेंस में बेहतर करने में संजीदा है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने में संजीदा है, तो बिल आखिर उन्हें एक तो खुद भी गवर्नेंस करके दिखानी होगी, और फिर जो दूसरी जमातें कोशिश कर रही हैं उनके साथ मिलकर बात भी करनी होगी। ये दोनों काम वो करने से आ रही हैं, क्योंकि शायद ना काबिलियत है, ना नीयत है, ना सिमत है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। नाजरीन, पाकिस्तान में कपास की पैदावार में कमी क्यों वाक़ हो रही है? पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार में एक बड़ी कमी की, और इसके मवाशी मुमकिन असरात के हवाले से ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 तक पाकिस्तान में कपास की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में मजमूई तौर पर 34% कम रही है, और अगर पंजाब की बात की जाए तो इसमें 36% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सिंध में कमी का तनासब 32% रहा है। कपास की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह ज़रई मईशत में अबतरी बताई जा रही है। कपास की पैदावार के हवाले से ये ट्रेंड हमें क्या है और इससे पाकिस्तानी मईशत को क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप और मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। सबसे पहले ये कि इस साल जो कपास की ज़रई पैदावार में हमने कमी देखी है, और ये एक ट्रेंड था जो पिछले सालों में भी चला आ रहा था, लेकिन 34% और 36% पंजाब और सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बड़ा अलार्मिंग किस्म का फिगर है। इसकी आपको मजमूई तौर पर क्या समझ आ रही है, वजह क्या है इसकी? पिछले साल हालांकि कुछ कपास की जो है वो पैदावार पाकिस्तान में बढ़ी थी, लेकिन इस दफ़ा मायूस कौन है कि दोबारा जो है वो कपास की पैदावार कम होगी। और ज़ाहिर है हमारा जो है वो एक्सपोर्ट का निसार जो है वो ज़्यादातर टेक्सटाइल
पर है, जो ये कॉटन के प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, और उसके लिए फिर अगर प्रोडक्शन कम है तो हमें हमें जो है वो फिर इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इम्पोर्ट करना पड़ता है तो जो हमारा एक्सपोर्ट का एडवांटेज है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो आई थिंक उसके लिए जो है वो बहुत इस बात की ज़रूरत है कि इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए कि ये कपास की जो है वो पैदावार पाकिस्तान में कम ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा आरिफ साहब, ग्रोवर्स क्यों कपास कम लगाने लगे हैं आजकल? क्योंकि ये चीज़ हमने गन्ने में भी देखी है, फिर कपास में तो खैर ज़रा ज़्यादा ही हमें नज़र आ गई। ऐसा क्यों है? आई थिंक ये उनके टेक्निकल इश्यूज हैं, और उसमें शुगर केन की जो है वो काश्त के इशू होते हैं। फिर ये है कि जो ऑलरेडी क्रॉप्स होती हैं उसकी टाइम है, वो कटाई के इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक जो चीज़ें जो है हम सुनने में आती हैं वो इस किस्म के मामला होते हैं जिसको जिसको की ज़रूरत है कि टेक्निकली इसको जो है एड्रेस किया जाए। सही है। तो अगर हम कपास की पैदावार में कमी के बायस अब इस साल हमारी कॉटन एक्सपोर्ट्स कितनी मुतासिर होंगी? मतलब अगर 34% और 36% का फिगर आ रहा है तो फिर हमें नंबर्स आगे आने वाले पूरे साल में क्या नज़र आ रहे हैं इम्पोर्ट्स के? मेनली ज़ाहिर हम कॉटन तो कोई एक्सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा, लेकिन इसकी वजह से जो कॉटन से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो जो है वो लोकल भी कॉटन अवेलेबल नहीं होगा तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट करेंगे तो उसके लिए फिर ज़र मुबादला जो है वो खर्च करना पड़ता है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए किसी तरह भी जो है मुनासिब नहीं। तो अगर लोकल कॉटन की प्रोडक्शन हो तो इतना हमें जो है वो बैरूनी सरमाए की बचत होगी, और वो बचत होगी तो हमारा फिर ये ट्रेड डेफिसिट में जो है वो कमी महसूस होगी, और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जो है वो ये हेल्प करेगा। तो आरिफ साहब, अब ख़राब ज़रूरी मईशत को अब तक हम क्यों नहीं दुरुस्त कर पाए, और इसका असल जिम्मेदार फिर किसको ठहराया जाएगा? आई थिंक एज ए होल तमाम ये स्टेक होल्डर्स का भी है, पॉलिसी मेकर्स भी जो है इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और अपने सही। अच्छा, अब कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी साथ साथ बड़ी बात डिस्कस चल रही है पिछले कुछ सालों से। कॉर्पोरेट फार्मिंग से हम कितने दूर हैं? आई थिंक इस पे तो काफ़ी काम हो रहा है, और वो SIFC के बैनर के अंडर जो है वो काफ़ी कॉर्पोरेट्स ने दिलचस्पी भी जाहिर की है, उनको ज़मीनें भी जो है वो अलॉट हुई हैं। तो आई होप कि अब इसकी इब्तिदा हो गई है, और ये इंशाल्लाह ग्रेजुअली ग्रो करेगा पाकिस्तान में। पॉलिसीज़ के हवाले से आपको क्या नज़र आता है कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि अब कॉर्पोरेट फार्मिंग को तो हम फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, लेकिन आम किसान को भी हम मायूस ना करें? नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि उन पे टैक्सेस भी लागू होंगे, एग्रीकल्चरल टैक्स भी होगा एग्रीकल्चरल इनकम पे, तो उससे भी किसान बड़े मायूस हैं। टैक्स तो जब होगा कि वो टैक्सेबल इनकम का थ्रेशोल्ड है उसको वो क्रॉस करेंगे, बट आई थिंक ये जो किसान हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे मॉडल जो है वो भी डिस्कस होते हुए नजर आए कि जो कुछ किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग है वो अपने जो है ज़मीन को कॉर्पोरेट्स को जो है वो सरेंडर करते हैं, उसके अगेंस्ट वो शेयर्स ले लेते हैं उनके, और फिर ये जो कॉर्पोरेट्स होंगे वो कॉर्पोरेट जो है वो किसानों को उनको जो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी देंगे, और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी में उनका शेयर होगा। तो अभी भी ऐसे ही होता है कि जो लैंड होल्डर है बड़ा, वो किसानों को जो है वो ये इसके ऊपर जो है वो काश्त करने के लिए वो ज़मीन अवेलेबल कर देता है, और उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो और उसकी वजह से फिर वो दोनों उसको शेयर कर रहे होते हैं, उसके जो मुनाफे को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग में भी ये मॉडल और ज़्यादा ग्रो करेगा। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आरिफ हबीब साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और कपास के हवाले कर रहे थे कि पाकिस्तान में कपास की जो पैदावार है उसमें इस हद तक कमी जो है वो तशवीशनाक है, और ज़ाहिर है अगर हमारे यहाँ कपास की उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी तो फिर हमें कपास कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और हमारा जो है वो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।